بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرجلان يصليان جماعة اخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني فجعلني بحذائه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه۔ یہ باب ہے دو آدمیوں کا جماعت سے نماز پڑھنا، یعنی دو ہی لوگ ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو جماعت سے نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، اس تعلق سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور تھوڑا سا یعنی اپنی ایڑیوں میں فرق رکھے گا کہ امام کی ایڑیاں تھوڑی سی آگے ہوں گی اور اس مقتدی کی ایڑیاں تھوڑی سی پیچھے ہوں گی۔ جبکہ امام مالک، امام شافعی، اہل حجاز اور اہل شام اور عبداللہ ابن مسعود، ایسے ہی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب دو مقتدی اور ایک امام ہو تو ایسی صورت میں امام دونوں مقتدیوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا۔ یہی قول امام نخعی نے بھی کیا ہے، اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے ان ابن مسعود صلی بعلقمۃ والاسود فقام بینہما، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کو نماز پڑھائی، فقام بینہما، تو ان دونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی امام ابو داود، امام بیہقی نے بھی تخریج کی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہاکذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ لیکن جمہور علماء ان روایتوں کا چند طرح سے جواب دیتے ہیں۔ ایک تو جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک کی جو روایت ہے اور تو وہ روایت ان حضرات تک نہیں پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہاکذا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، تو اس کے بارے میں اس کا جواب جمہور علماء یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی وقت عذر کے پیش نظر کیا یا بیان جواز کے لیے کیا، نہ کہ بیان سنت کے لیے۔ اور ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں بیچ میں کھڑے ہونے کی، یہ روایتیں احادیث صحیحہ کی بنا پر منسوخ ہیں۔ لیکن یہ جو اختلاف تھا یہ تو اس صورت میں تھا جبکہ مقتدی دو ہوں اور امام کو ملا کر تین ہوں، لیکن اگر مقتدی صرف ایک ہے تو اس کے تعلق سے امام باجی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا الرجل الواحد یصلی خلف الصف، کہ ایک آدمی صف کے پیچھے نماز پڑھے گا، ان کا یہ مذہب ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اکیلا مقتدی ہے اور اس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو انہوں نے فرمایا صلاتہ صحیحہ، اس کی نماز صحیح ہے۔ تو نماز کی صحت کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، جبکہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اکیلے مقتدی نے اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو انہوں نے فرمایا تبطل صلاتہ، اس کی نماز باطل ہوگی۔ بہرحال یہ اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے،
کہ اگر تنے تنہا صف کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ ایک شخص ہے تو اگلی والی صف میں سے کسی آدمی کو کھینچنا اس کا پیچھے کے لیے یہ مکروہ ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین نے اور امام لیث، امام ثوری نے یہ فرمایا کہ اگر صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو نماز جائز ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگلی صف سے کسی ایک آدمی کو اپنی طرف کھینچ لے اور پھر نماز پڑھے، جب کوئی اور ہو جائے تو وہ صف پوری کر لے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی امام اوزاعی، امام اسحاق اور بہت سارے اہل ظاہر نے یہ کہا کہ تنے تنہا امام کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی، اس پر اعادہ واجب ہوگا۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ وہ پیچھے اگر پڑھ لے گا تو اس کی نماز تو جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ اکیلا ہے تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو، تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو، امام کے برابر کھڑا ہو، بس تھوڑا سا فرق ہو ایڑیوں کا۔ یہ قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک کا۔ اور امام محمد ابن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ اپنی انگلیاں جو مقتدی جو ہے وہ اپنی انگلیاں امام کے ایڑی کے مساوی رکھے گا۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امام کی مساوات سے تھوڑا سا پیچھے ہو۔ اس طریقے سے یہ قول، یہ اقوال ہم نے ذکر کیے، یہ اختلاف تھا تھوڑا، وہ ہم نے ذکر کر دیا۔ باقی باب میں ہم جہاں پر کچھ کلمات کی تشریح کی ضرورت ہوگی وہ تشریح کریں گے۔ باب الرجلان یصلیان جماعتاً، دو مرد جماعت سے نماز پڑھیں۔ اخبرنا مالکن، تو یہاں پر الرجلان سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مردوں ہی کی جماعت بہتر ہے، عورتوں کی جماعت ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں فساد کے پیش نظر عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اخبرنا مالک حدثنا زہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابی، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، زہری نے روایت کرتے ہوئے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے، وہ روایت کرتے اپنے والد عتبہ سے، وہ فرماتے ہیں دخلت علی عمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، بالحاجرہ، دوپہر میں۔ اب دوپہر میں یا تو زوال شمس سے پہلے پہنچے یا زوال شمس سے کچھ بعد پہنچے، یہ مراد ہے یہاں پر حاجرہ سے، ورنہ تو استواء شمس کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے پہلے سے۔ بہت ساری روایتوں سے تو استواء شمس کے وقت، طلوع شمس کے وقت، غروب شمس کے وقت نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور تو اس لیے یہاں پر حاجرہ سے مراد استواء شمس نہیں ہوگا۔ فوجدتہ یسبح، فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پایا کہ وہ نماز نفل پڑھ رہے ہیں، تو یا تو نماز نفل پڑھ رہے ہوں گے، اگر زوال شمس سے پہلے پہنچے تو چاشت کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا زوال شمس کے بعد پہنچے تو کوئی اور نفل نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں فقمت وراءہ، تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیے اکیلے مقتدی تھے یہ، تو فرماتے ہیں فقربنی فجعلنی بحذائی، تو انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور مجھ کو اپنے دائیں جانب مقابل بنا لیا، بالکل دائیں جانب برابر میں کھڑا کر لیا۔ فلما جاء یرفع، تو جب یرفع آ گئے، ایک شخص کا نام ہے، تو ایک اور مقتدی آ گئے، تأخرت، تو میں پیچھے ہو گیا، فصففنا وراءہ، تو ہم نے ان کے پیچھے صف بنا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قول کیا ہے
کہ اگر اکیلا مقتدی ہو تو امام کے داہنی جانب کھڑا ہوگا، تو یہ روایت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مستدل ہے، اور اس سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب واضح ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اور مقتدی آ جائے تو جو امام کے ساتھ شخص کھڑا ہے اس کو اشارہ کرے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اور دوسرا مقتدی آیا ہے تو وہ پیچھے ہو جائے گا، اور امام پھر اب آگے رہے گا اور دونوں پیچھے سب بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع انه قام عن يسار ابن عمر في صلاته فجعلني عن يمينه۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ فرماتے ہیں انه قام عن يسار ابن عمر کہ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے فی صلاتی نماز میں، تو بائیں جانب کھڑے ہو گئے دیکھو، تو فجعلنی عن یمینی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اسی لیے احناف فرماتے ہیں اور بلکہ جمیع ائمہ فرماتے ہیں کہ اکیلا مقتدی اگر ہے تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اخبرنا مالک حدثنا اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس ابن مالک، یہ حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے انا جدتہ کہ حضرت انس ابن مالک کی نانی، جدہ سے مراد نانی ہے جن کا نام ملیکہ بھی بتایا گیا ہے، ملیکہ بھی بتایا گیا ہے، اور بھی مختلف نام بتائے گئے ہیں۔ تو انا جدتہ کہ ان کی نانی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انا جدتہ میں ہا ضمیر کا مرجع اسحاق ابن عبداللہ ہو، لیکن دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے، کہ ان کی نانی دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام، ان کی نانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی لطعام، کھانا کھانے کے لیے۔ تو دیکھیے کھانے کے لیے دعوت فرمائی ہے، تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ سرکار نے آگے جو فرمایا کہ سب سے پہلے سرکار نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد نماز پڑھائی تاکہ اس جگہ کو وہ لوگ اپنے لیے مصلی بنا لے۔ اور جبکہ امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ابن دخشن رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا تاکہ سرکار ان کے گھر میں ایک گوشے میں نماز پڑھ دیں اور اس کو وہ اپنی جا نماز بنا لے، اپنی نماز گاہ بنا لے۔ تو وہاں پر سرکار کو نماز پڑھنے ہی کے لیے بلایا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سب سے پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد کھانا تناول فرمایا، کیونکہ کھانا بھی حاضر تھا۔ تو دونوں واقعوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مقصود کے لیے بلایا جائے اس مقصود کو پہلے انجام دینا چاہیے۔ یہاں پر کھانے کے لیے چونکہ دعوت تھی اس لیے سرکار نے پہلے کھانا تناول فرمایا، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے بالخصوص بلایا گیا تھا، مقصود نماز پڑھوانا تھا، اس لیے وہاں پر سرکار نے پہلے نماز پڑھی اس کے بعد کھانا تناول فرمایا۔ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی، فاکل، تو سرکار نے تناول فرمایا۔ تو اس کسی روایت میں یہاں پر فاکل منہ بھی ہے کہ سرکار نے کھانے سے کچھ تناول فرمایا، تو من تبعیضیہ اس بات بتا رہا ہے کہ سارا کھانا نہیں کھایا بلکہ کچھ چھوڑ دیا۔ اس سے یہ مقصود یہ تھا کہ تاکہ گھر والے کو یہ معلوم ہو کہ کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان بھوکا نہیں رہا ہے، مہمان شکم سیر ہو کر گیا ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب کسی کے یہاں پر کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ کھانا چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ اس وقت تھا جبکہ کھانا پورا کا پورا سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اور آج کے وقت میں تھوڑا تھوڑا کھانا کر کے لایا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تو اب اگر آدمی نے نہیں چھوڑا اپنے پلیٹ میں کچھ کھانا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سرکار کا جو یہ طریقہ تھا یہ سنت عبادت نہیں ہے بلکہ یہ سنت عادت ہے، لہذا آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ ثم قال، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمانے کے بعد فرمایا،
قوموا فلنصلی بکم، کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تم کو نماز پڑھا دیں، اور جس جگہ پر نماز پڑھ لیں گے اس جگہ کو تم لوگ اپنے لیے جا نماز اور نماز گاہ بنا لینا۔ تو قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس، تو میں ایک ایسی چٹائی لے کر آیا جو قد اسود، جو سیاہ ہو چکی تھی، من طول ما لبس، بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے، یعنی کڑک ہو گئی تھی۔ تو کڑک ہو گئی تھی تو جب اس کو بچھایا تو وہ کڑک تھی، تو اس کو ملائم اور نرم کرنے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پانی تھوڑا ڈالا، فَنَضَحَهُ بِمَاءٍ، تو اس کو پانی سے ہلکا سا دھویا۔ تو یہاں پر نضح جو ہے وہ چھڑکنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ہلکا خفیف دھونے کے معنی میں ہے۔ فَقَامَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر کھڑے ہو گئے۔ قال فصففت انا والیتیم وراءہ، تو میں نے اور یتیم نے، دونوں نے سرکار کے پیچھے صف بنائی، والعجوز وراءنا، اور عجوز یعنی جو آپ کی نانی تھیں، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ہمارے پیچھے تھیں۔ اس سے احناف نے یہ فرمایا کہ مردوں کی جماعت جو ہوگی، وہ مردوں کی صف جو ہوگی وہ امام کے پیچھے ہوگی، پھر اس سے پیچھے بچوں کی ہوگی، پھر عورتوں کی اگر عورتیں صف بناتی ہیں تو وہ سب سے پیچھے ہوگی۔ فصلی بنا رکعتین، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی، ثم انصرف، پھر نماز سے فارغ ہو گئے یا وہاں سے اپنے گھر سرکار تشریف لے گئے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وبہذا کلہ ناخذ، یہ روایتوں سے جو مفہوم مستفاد ہوتا ہے، جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ہم سب پر عمل کرتے ہیں، سب کو لیتے ہیں۔ اذا صلی الرجل الواحد مع الامام، کہ جب ایک شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے، قام عن یمین الامام، تو امام کی دائنی جانب کھڑا ہوگا۔ وَإِذَا صَلَّى الْإِثْنَانِ، اور جب 2 لوگ نماز پڑھیں امام کے ساتھ، قام خلفہ، تو امام کے پیچھے دونوں کھڑے ہوں گے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور دیگر ائمہ کرام کے کیا کیا مذہب ہے، کیا کیا اقوال ہے، اس کو ہم نے آغاز بحث ہی میں بیان کر دیا ہے۔ باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ بکری کے باڑے میں یعنی بکری جس جگہ پر باندھی جاتی ہے، جس جگہ پر بکریوں کو رکھا جاتا ہے، اس جگہ میں نماز پڑھنے کا بیان۔ تو یہاں پر مرابض یہ مربد کی جمع ہے۔ تو مربد کہتے ہیں ربض یربض ربضت الشاۃ، بکری کا بیٹھنا۔ تو مربد وہ جگہ جہاں پر بکری کو باندھا جاتا ہے۔ تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ احناف کا مذہب اس تعلق سے یہ ہے کہ بکریوں کا جو باڑا ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنا اس معنی کر جائز ہے کہ چونکہ بکریاں تھوڑی جگہ میں بیٹھتی ہیں، کچھ جگہ خالی رہ جاتی ہے، تو اس کی خالی جگہ میں جو بکریوں کے پیشاب اور ان کے پاخانے اور مینگنیوں سے جو جگہ صاف ستھرا ہوتی ہے، اس جگہ میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور رہی پیشاب وغیرہ کی کچھ بو آتی ہے، تو اس بو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ جس جگہ ایسی ہونا چاہیے کہ جو جگہ پاک ہو، اس میں پیشاب اور بکری کی مینگنیاں نہ ہو۔ یہی حکم تمام جانوروں کا ہے، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بکریاں ہوں، چاہے وہ گائے ہو۔ گائے بھی اونٹ والے حکم میں داخل ہے۔ آنے والی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بکریوں کی باڑا جو ہوتا ہے اس کے اندر اسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے جہاں پر مینگنی یا پیشاب نہ ہو۔ اب رہا اگر بکریوں کا پیشاب ہے، تو پیشاب چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک پیشاب بکریوں کا جو ہے یا ماکل اللحم کا پیشاب جو ہے
وہ نجاست خفیفہ ہے لیکن ہے نجس، اس لیے ان حضرات کے نزدیک پیشاب کی جگہ میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن چونکہ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پیشاب کو پاک مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر مذہب اپنا یہ ذکر کر دیا کہ اس کی پیشاب کی جگہ میں نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ مینگنیوں کے تعلق سے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام اعظم کے ساتھ ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، تو ان پر تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آگے روایت میں جو یہ آئے گا کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ بکریوں کی مینگنی ہو یا بکریوں کی پیشاب ہو وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے، یہ جو سمجھ میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ کاتبین کے لکھنے سے خطا ہوئی ہے یا یہاں پر سہو ہوا ہے، کیونکہ مینگنیوں کے تعلق سے امام محمد کا بھی مذہب وہی ہے جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ اخبرنا مالک عن محمد بن عمرو بن حلحلۃ الدؤلی عن حمید بن مالک بن خیثم عن ابی ہریرہ۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو بن حلحلہ الدؤلی سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید ابن مالک بن خیثم سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ قال کہ انہوں نے فرمایا احسن الی غنمک، تم اپنے بکریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَأَطِمْ مُرَاحَهَا، اور ان کے رہائش کو صاف ستھرا رکھو، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا، اور اس کے گوشے میں نماز پڑھو۔ یہاں پر فی ناحیتہا یہ بتا رہا ہے کہ گوشے میں نماز پڑھو، یعنی جو پاک صاف ستھرا جگہ ہو۔ فَإِنَّهَا مِن دَوَابِ الْجَنَّةِ، کیونکہ بکری جنت کے چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے جانور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے مرفوعاً کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم یا راع غنما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ ہر نبی نے بکری کی نگہداشت کی ہے اور اس کو چرایا ہے۔ فقال صحابہ وانت یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ؟ قالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا وانا کنت ارعاها لاہل مکہ بالقراریط، میں مقام قراریط میں اہل مکہ کی بکریاں جو ہمارے خاندان میں ہیں ان کو میں چراتا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت اپنی صحیح میں ذکر کی ہے۔ یہاں پر امام حضرت ابو ہریرہ نے جو یہ کہا وَأَتِمْ مُرَاحَهَا، تو اتم مراحہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھو اور گندگی اس سے دور رکھو، اس سے اس کے جنتی ہونے کی بنا پر اس کو صاف ستھرا رکھنے کا انہوں نے قول کیا۔ ایسے ہی حضرت یہاں پر فرمایا صلی فی ناحیتہا، اس کے گوشے میں نماز پڑھو۔ حضرت برا سے ایک روایت ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی مبارک الابل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا تصلوا فی مبارک الابل، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو۔ فإنها مأوى الشیاطین، کیونکہ وہ شیاطین کی پناہ گاہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے کہ وسئل عن الصلاۃ فی مرابض الغنم فقال صلوا فیہا فإنہا مبارکہ، تو سرکار نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھ لو کیونکہ وہ مبارک ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے روایت میں فإنہا مأوى الشیاطین، کہ وہ شیاطین کی پناہ گاہ ہے، یعنی اونٹوں کا باڑا جو ہے وہ شیاطین کی پناہ گاہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، اور کسی روایت میں یہ ہے کہ فإنہا خلقت من نار، کہ اونٹ جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس طرح کی مختلف روایتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز پڑھنا منع جو سرکار نے فرمایا اس کی علت یہ ہے کہ وہ شیاطین کی پناہ گاہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اونٹ عام طور سے حرکت کرتے رہتے ہیں
اور وہ لوگوں پر انسیت نہیں رکھتے ہیں، اگر نماز پڑھے گا اس کی صاف ستھرا جگہ میں بھی قریب میں، تو یہ خدشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ اپنے پیروں سے روند نہ دے۔ اس کے برخلاف بکریوں میں یہ خدشہ نہیں ہے، اس لیے سرکار نے یہ فرمایا۔ ورنہ تو رہی گندگی، تو گندگی کی بنا پر تو جہاں پر گندگی ہو تو وہ مرابد غنم میں بھی نماز گندگی کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے، اور آتان ابل میں بھی اور اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ ائمہ نے یہ بھی فرمایا انہی روایتوں کے پیش نظر کہ اونٹوں کے باڑے میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لے گا، کیونکہ بکریوں کے باڑے کے بارے میں سرکار کا ذکر ہے، سرکار کا بیان ہے۔ مذکورہ جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب میں مذکور ہی، اس کا ترجمۃ الباب سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ باب جو باندھا ہے باب الصلاۃ فی مرابد الغنم، اور روایت میں ہے فی وصلی فی ناحیتہا۔ اور اسی روایت میں ایک دوسرا تسامع یہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کے بارے میں اور بکریوں کے بارے میں کوئی فرق حاصل نہ ہو، جبکہ شریعت نے دونوں کے باڑوں میں فرق رکھا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں جہاں پر پاک جگہ ہو تو وہاں پر نماز پڑھنا ممنوع ہے، کیونکہ وہاں پر اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ روند نہ دے، اور جبکہ بکریوں کے باڑے میں ایک گوشے میں نماز پڑھنا کہ جہاں پر پاک جگہ ہو وہاں پر ممنوع نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر یہ اندیشہ نہیں ہے۔ اس امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا قال محمد وبہذا ناخذ لا باس بالصلاۃ فی مراح الغنم، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے میں۔ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَبْوَالُهَا، اگرچہ اس میں اس کی پیشاب ہو، وَبَعْرُهَا، اور اس کی مینگنیاں ہو، تو وَبَعْرُهَا یہ بھی ایک تسامع ہے، کیونکہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مینگنی کے تعلق سے یہ قول نہیں ہے، یہاں پر ناسخین کے خطا سے یہاں پر یہ لفظ لکھ دیا گیا ہے۔ فرماتے ما اکلت لحمہا، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، فلا باس ببولہا، تو اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ماکول اللحم کے بارے میں یہ ہے کہ ماکول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ اچھا، جو لوگ ماکول اللحم کے پیشاب کو پاک قرار دیتے ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں اس روایت سے جو روایت قبیلہ عرینہ کے لوگوں کے تعلق سے ہے۔ ارنگین قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد آئے مدینہ شریف میں، تو ان کو آب و ہوا وہاں کی راس نہیں آئی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اونٹوں کا پیشاب اور ان کا دودھ پیو۔ انہوں نے ایسا کیا تو ان کے پیٹ صحیح ہو گئے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر اونٹوں کا پیشاب یعنی ماکول اللحم کا پیشاب ناپاک ہوتا تو سرکار اس کو پینے کا حکم نہیں دیتے۔ تو ہم اس کا جواب، احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہاں پر سرکار نے جو یہ فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پاک چیز میں شفا نہ ہو تو مجبوری کے پیش نظر ناپاک چیز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ اسی میں شفا ہے، یقین ہو۔ اور چونکہ سرکار کو وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کی شفا اسی میں ہے، اس لیے سرکار نے حکم دیا۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جب اسی میں شفا تھی تو وہ اب اس کے استعمال کرنے کے لیے مجبور تھے، الا ما اضطررتم الیہ کے تحت ان کے لیے اب وہ حرام نہیں رہا تھا بلکہ وہ مباح ہو گیا، تو اس کو حرام جان کر پینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اب ان کے حق میں مباح ہو گیا، جیسے کہ مخمصہ کی حالت میں کہ شراب ضرورت بھر یا خنزیر ضرورت بھر استعمال کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو سرکار کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی شفا اسی میں، لیکن آج کے زمانے میں کس کو معلوم ہوگا؟ تو آج کے زمانے میں کسی کو معلوم نہیں ہو پائے گا، اس لیے یہ کہنا کہ پیشاب پینا جائز ہے
یا پیشاب پینا پیشاب ناپاک نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ اور ہماری اور جمہور ائمہ کا استدلال اس بات سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور سے قبر کا عذاب اسی کی بنا پر ہے۔ تو اس میں کہیں پر استنزہوا عن البول فرمایا، کسی بھی بول کا استثناء سرکار نے نہیں فرمایا، اس کا عموم بتا رہا ہے کہ ہر پیشاب ناپاک ہے۔ باب الصلاۃ عند طلوع الشمس وعند غروبها، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت نماز پڑھنے کا بیان، ایسے ہی سورج کے استوا کے وقت، تو تینوں کا حکم ایک ہی ہے، ممنوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا ممنوع فرمایا ہے، منع فرما دیا ہے سرکار نے۔ کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ اور اس کی علت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے یا سورج ڈوبتا ہے یا سورج جب نکلتا ہے تو حدیث سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سورج کے پجاری اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جب سورج کے پجاری اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان خوش ہو کر کہ یہ میرے برگلانے میں آ گئے اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی ہے، تو شیطان خوش ہو کر سورج کی جہت میں چلا جاتا ہے، اور سورج کی جہت میں جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ان کی عبادت کو اپنی عبادت سمجھتا ہے، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے یا کوئی بھی عبادت کرنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ اگر اسی دن کی عصر ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو اسی دن کی عصر پڑھنے کی علماء نے اجازت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر جس وقت بھی اب شروع کی جائے گی تو اس کا وہی وقت ہوگا، اور تو اب ناقص میں وہ شروع کرے گا تو ناقص ہی ادا ہوگی، لیکن اسی دن کی عصر کی نماز پڑھنا یہ غروب شمس کے وقت بھی جائز قرار دیا۔ وہ الگ بات ہے، اس میں کراہت رہے گی، کراہت سے خالی نہیں رہے گا۔ اب رہی یہ بات کہ استوائے نہار یا استوائے شمس یا نصف النہار ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ پورا دن یعنی طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کا جتنا بھی وقت ہو، مثلا کسی دن 10 گھنٹہ وقت ہے، 10 گھنٹے کا دن ہے، تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو بھی ہے اس کا آدھا آدھا 2 حصوں میں کر لو تو 5 گھنٹے بنیں گے۔ تو نصف اول کی جو انتہا جہاں سے ہوگی، نصف اول کی جہاں پر انتہا ہے وہاں سے اور زوال آفتاب تک کا جو وقت ہوگا وہ استوائے شمس کا وقت ہوگا۔ یہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں ذکر کر دیا، لہذا استوائے شمس کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ نہایت آسان ہے، اور اس سے زیادہ کوئی بات دوسری کتاب میں نہیں ملے گی اس تعلق سے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، تم میں سے کوئی شخص قصد نہ کرے اس بات کا کہ وہ طلوع شمس کے وقت یا غروب شمس کے وقت نماز پڑھے، اس کا قصد نہ کرے۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء ابن یسار عن عبداللہ الصنابحی، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی زید ابن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ صنابحی سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، سورج طلوع ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کے ساتھ شیطان کا قرن ہوتا ہے، یعنی شیطان کا سینگ ہوتا ہے۔ قرن الشیطان کسی روایت میں قرنا الشیطان بھی ہوتا ہے، یعنی شیطان کے 2 قرن ہوتے ہیں۔ تو
یا بین قرنئی شیطان بھی ہے، شیطان کے دو قرنوں کے درمیان سورج نکلتا ہے۔ تو دو قرن کس سے مراد ہے؟ تفسیر میں مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے اس کے سر کے دونوں طرف، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سورج بالکل اس کے سر کے دونوں طرفوں کے بیچوں بیچ نکلتا ہے، کیونکہ سورج تو بہت بڑا ہے، تو جب بہت بڑا ہے تو اس کے بیچوں بیچ سورج کیسے نکلتا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جب سورج نکلتا ہے تو شیطان اس کی جہت میں پہنچ جاتا ہے، یہ مراد ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ شیطان تو اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ سورج تو زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، تو اب شیطان کے قرن سے نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان زمین سے کئی گنا بڑا ہو گیا، تو یہ کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے۔ فَإِذَا یہاں پر سرکار نے جو قرن الشیطان کہا ہے نا، وہ عرف عام میں جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں اس عرفی لفظ کو بیان کر کے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے کہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا ارتفعت زَايَ لَهَا، تو جب سورج اوپر چڑھ جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پرستش کرنا اور پوجا کرنا بند کر دیتے ہیں اس وقت۔ ثم اذا استوت قارنها، پھر جب سورج استوا پر آتا ہے، برابر ہوتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو پھر شیطان اس سے مقارن ہو جاتا ہے۔ ثم اذا زالت، پھر جب سورج اپنے استوا سے زائل ہو جاتا ہے، فارقها، تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ثم اذا دنت للغروب، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے، قارنها، شیطان اس کے مقارن ہو جاتا ہے۔ فاذا غربت، تو جب سورج ڈوب جاتا ہے، فارقها، تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی تینوں وقتوں میں جو وقت ہیں، استوا ہے، ایسی طلوع شمس ہے، غروب شمس ہے، ان کے 20 منٹ کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ استوا کی صورت میں یہ ہے کہ جب زوال شمس ہو جائے تب نماز پڑھے۔ قال، حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی تلک الساعات، ان اوقات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو سرکار نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، کیوں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، سب کی ہم توضیح کر چکے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنی عبداللہ ابن دینار قال کان عبداللہ ابن عمر یقول کان عمر بن الخطاب یقول، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی عبداللہ ابن دینار نے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشیطان یطلع قرناہ من طلوعها ویغربان عند غروبها وکان یضرب الناس عن تلک الصلاة۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے وقت تم نماز کا قصد نہ کرو، کیونکہ شیطان کے دونوں قرن طلوع ہوتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے، اور وہ دونوں ڈوب جاتے ہیں سورج کے غروب کے وقت۔ وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ، لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منحرف کرتے تھے اور روگرداں کرتے تھے۔ ضربہ عن کا معنی روگرداں کرنا، یعنی اس سے منع فرماتے تھے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّ، ان روایتوں سے جو بھی مستفاد ہوتا ہے ان تمام کو ہم لیتے ہیں۔ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ وَغَيْرُهُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سَبَا، ان دنوں یعنی ان اوقات میں جمعے کا دن ہو یا جمعے کے علاوہ دوسرے دن ہو، سب کے سب ان اوقات میں برابر ہیں، یعنی تمام میں ان اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کیونکہ مذکورہ روایتوں میں کہیں پر کسی دن کی تخصیص نہیں ہے اور کسی وقت کی بھی تخصیص نہیں ہے۔
ایسے ہی کسی نماز کی بھی تخصیص نہیں ہے، اس لیے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ہر دن ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسی ہر نماز مکروہ ہے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ فوت شدہ نماز ہو، یا نماز جنازہ ہو، یا سجدہ تلاوت ہو، چاہے کوئی دوسرا واجب ہو۔ اس طریقے سے سب کے ممنوع ہونے کا قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ جو نہیں کی حدیث ہے، جس حدیث میں منع فرمایا گیا ہے، وہ منع فرمانا نفل نماز سے ہے، نہ کہ فرض نماز سے۔ ایسے ہی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ استوا کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، نہ ہی جمعے کے دن میں اور نہ ہی جمعے کے علاوہ کسی اور دن میں۔ یعنی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ استوا کے وقت میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ مذکورہ روایتوں میں کہیں پر کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے مذکورہ روایت جو کتاب میں مذکور ہے وہ روایت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حجت ہوگی، کیونکہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں فرض نماز جائز ہے، اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی یہ حجت ہوگی، کیونکہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن نفل کی اباحت کے قائل ہیں زوال کے وقت، یعنی استوا کے وقت نفل کو جائز قرار دیتے ہیں امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرات وہ روایت پیش کرتے ہیں جو مسند شافعی میں مذکور ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ۔ تو یہاں پر الا یوم الجمعہ کا ذکر ہے، اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جمعے کے دن زوال شمس کے وقت، زوال شمس یعنی استوائے نہار کے وقت نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ لیکن ہماری طرف سے ائمہ کرام اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مذکورہ جو حدیث ہے وہ حدیث نہایت ضعیف ہے اور مجروح ہے، لائق حجت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند جو ذکر کی ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ سند اس طور سے ہے قال اخبرنا ابراہیم ابن محمد حدثنا اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی فروہ عن سعید المقربی عن ابی ہریرہ۔ تو اس سند کے اندر دو راوی آئے، ایک ابراہیم ابن محمد اور دوسرے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی فروہ۔ تو یہاں پر یہ جو دونوں راوی ہیں، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں، جیسے کہ تہذیب التہذیب میں ہے قال ابن سعد کان کثیر الحدیث یروی احادیث منکرہ ولا یحتجون بحدیثی۔ جو ابن سعد ہیں، یعنی ابن سعد نے کہا کہ جو راوی ہیں ابراہیم ان کے بارے میں کہ کانا کثیر الحدیث یروی احادیث منکرہ، یہ کثیر الحدیث ہے اور بہت ساری احادیث منکرہ کی روایت کر دیتے ہیں۔ ولا یحتجون بحدیثی، ائمہ کرام اس کی حدیث سے احتجاج نہیں کرتے، استدلال نہیں کرتے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ترکوہ، ائمہ حدیث نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام احمد نے فرمایا لا محل عندی الروایت عنہ، جو روایت ابراہیم بن محمد سے مروی ہو اس کا میرے نزدیک کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت امام احمد سے ہی ہے لیس بأہل ان یحمل عنہ، ابراہیم ابن محمد اس لائق نہیں ہے کہ اس سے روایت حدیث کی جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ لا یکتب حدیث لیس بشیء، اس کی حدیث کو لکھا نہ جائے کیونکہ اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کذاب، کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔
تو تہذیب التہذیب کے یہ الفاظ ہم نے ذکر کر دیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم ابن محمد یہ جو راوی ہے وہ نہایت ہی مجروح اور ضعیف راوی ہے. اس لیے استوا کے وقت میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دینا اس روایت کے پیش نظر یہ استدلال صحیح نہیں ہوگا اور اس حدیث سے استدلال نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ غروب عصر کی نماز کے بعد مکہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے. ایسے ہی طلوع کے بعد بھی ان کا استدلال اس ایک روایت سے ہے جو روایت مروی ہے حضرت جندب سے. اس روایت کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے. روایت ہے حدثنا عبداللہ ابن محمد سعد عن حمید مولا عفرہ عن قیس ابن مجاہد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قام فاخذ بحلقة باب الكعبہ ثم قال من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا جندب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا جندب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا بمکہ. اس روایت میں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں جندب ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والا ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے لا صلاۃ بعد العصر, عصر کے بعد نماز نہیں ہے حتی تغرب الشمس, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ولا صلاۃ بعد الصبح, ایسے ہی صبح کے بعد یہ نماز نہیں ہے حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج نکل آئے. الا بمکہ, مگر مکہ میں. الا بمکہ 3 مرتبہ یہاں پر انہوں نے یہ فرمایا. اس سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ مکہ شریف کے اندر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا یہ جائز ہے. تو ہمارے ائمہ کرام نے اس حدیث کا ایک تو جواب یہ دیا کہ یہ حدیث نہایت مجروح ہے, سخت مجروح ہے. امام بیہقی نے جو جرح کی ہے وہ یہ ہے, انہوں نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ عَبْدُاللہ ابن مومل وعبداللہ ابن مومل ضعیف. یہ حدیث عبداللہ ابن مومل کے افرادات کی قبیل سے ہے اور عبداللہ ابن مومل یہ ضعیف راوی ہے. ایسے ہی امام بیہقی نے یہاں پر حمید اعرج کے بارے میں کہا, چونکہ اس روایت میں اس حدیث کی سند میں حمید مولا عفرہ بھی ہے, تو حمید کے بارے میں انہوں نے کہا حمید الاعرج لیس بقوی, حمید اعرج وہ قوی نہیں ہے. تو سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے نہایت ضعیف ہے. جبکہ جوہر النقی میں اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا ہے. اس لیے اس روایت کے بنا پر یہ کہنا کہ مکہ شریف کے اندر ان اوقات میں نماز پڑھنا یہ درست ہے, یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. رہا یہ کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز, جو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں کے وہابیہ ہی یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل تو پڑھی ہی جاتی ہے, تو اب اگر کسی نے ایسے اوقات میں طواف کیا تو وہ تو 2 رکعت نماز ایسے اوقات میں پڑھے گا تو اس کو اجازت ہوگی. تو ہم کہیں گے کہ 2 رکعت نماز نفل جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ بھی ممنوع ہے. جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ صحابی رسول نے طواف کیا اور طواف کے بعد جب ایسا وقت پایا تو ایسے وقت میں انہوں نے نفل نماز نہیں پڑھی, بلکہ کچھ دیر کے بعد جب ایسا وقت گزر گیا, مکروہ وقت گزر گیا, تب انہوں نے نماز پڑھی. جیسے کہ امام بیہقی نے ایک روایت ذکر کی ہے, حدثنا عبد الرحمن بن عبداللہ القاری
حدثنا عبد الرحمن بن عبد القاری اخبرہ انہ طاف مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بعد صلاة الصبح بالکعبہ فلما قضى عمر طوافه نزل فلم یر الشمس فرکب حتى اتاه بذی طوى فسبح رکعتین۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبد الرحمن ابن عبد قاری نے، وہ فرماتے ہیں انہیں بتایا کہ انہوں نے خبر دی کہ انہ طاف مع عمر بن الخطاب، کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد، بالکعبہ کعبہ شریف میں، یعنی کعبہ شریف میں صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد طواف کیا۔ فلما قضا عمر طوافا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا طواف مکمل کر لیا، نزلہ، تو آپ اترے، فلم یر الشمس، تو دیکھا کہ سورج ابھی مکمل نکلا نہیں ہے، فرکب حتی اتاہ، تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، حتی اتاہ بذی طویٰ، یہاں تک کہ آپ اپنی سواری کو ذو طویٰ، مقام ذی طویٰ میں لے کر آئے۔ فسبح رکعتین، تو اس جگہ پر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نفل جو کہ طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں، وہ 2 رکعت وہاں پر جا کر پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طواف کے بعد بھی 2 رکعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہی ہمارے ائمہ جمہور کا قول ہے۔